صحابی رسول ہیں، مسجد رسول بھری ہوئی ہے، تمام اطراف میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیچاری عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے روتی چیختی، نبی کے بزم میں آئی، نبی کے پہلو میں بیٹھ گئی، مجھے پناہ دیجئے حضور، مار جائے گا یہ مجھے۔ پیچھے ہاتھوں میں صحابی تلوار کھینچے ہوئے، آج زندہ نہیں چھوڑوں گا حضور، ہٹ جائیے سامنے سے، مار ڈالوں گا، گلا دبا دوں گا۔ یہ کرے بھی کیا ہوا؟ اب غصہ تو پھر غصہ ہی ہے، چاہے صحابی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، مار ڈالوں گا اسے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اچھی ہے، ارادہ برا نہیں ہے، مگر سبب کیا ہے؟ کیوں سبب؟ حضور اس کی گود میں جو بچہ فرمان پڑھ رہا ہے اس کو دیکھیے، پہلے مجھے دیکھیے۔ So nice and so beautiful, looking smart or not, رسول اللہ علیہ وسلم اچھا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک تو ہو۔ اس بچے کو دیکھیے، کم بخت کالا بھبو کا جنک۔ حضور something wrong، میرا بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کم بخت کالا، بالکل حبشی غلام، بڑی صورت کا۔ دیکھا نا، اور بچے کو دیکھا حضور نے، مسکرائے۔ سیرتوں کا پڑھنے والا رسول سیرتوں میں کیا جاتا ہے؟ بچے کو دیکھ کے مسکرائے۔ ارے میاں، تم نے اپنے 18ویں دادا کو دیکھا ہے؟ 18ویں دادا کو؟ حضور وہ جو 2 نسل والا دادا وہ نہیں دیکھا؟ 18واں دادا نہیں دیکھا میں نے؟ انہوں نے کہا مرحوم بالکل ایسے ہی تھے جیسے یہ تمہارا بچہ ہے۔ یہ سچا صحابی تھا، سچا۔ نبی کے کہنے پہ یقین کر لیا کہ نبی کو اگر علم غیب نہ ہوتا تو انکار کر بیٹھتا۔ سچا صحابی کبھی نبی کی فضیلت کا منکر نہیں ہوتا۔ قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ ایسے صحابہ کرام کی عظمتوں پر جن کی تصدیق نے اسلام کی آبرو رکھ لی۔ کیا نقصان ہے جی؟ 18ویں دادا تمہارے اس جیسے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ عصمت کی نظر اگر ماضی پہ پڑھے تو 18 نسلیں پڑھ سکتی ہیں، پھر علی کی ذوالفقار نابینا نہیں ہے جو 7 نسلوں کو نہ پڑھ سکے۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں، جنگ صفین کی رات ہے، بھیانک رات، تلواریں چل رہی ہیں، چیخوں کے پکار کی آواز بلند ہو رہی ہے، گرد و غبار میں پسا ہوا پسینہ اور خون ایک عجیب و غریب بو محسوس کر رہا ہے پورے مقتل کے اندر۔ لالت الحریص سمٹی، صفا کا اجالا نمودار ہوا، مقتل لاٹوں سے پڑا ہوا ہے۔ علی کے جرنل کو نہ جانے کیا سوجھی، مالک اشتر اپنے کشتوں کو گننے لگے، گنتے 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 نہ جانے کیا دماغ آیا، علی کے کشتوں کو گننے لگے۔ پہچان الگ ہوتی تھی، علی کے کشتوں کی پہچان یا تو ذوالفقار ہارزنٹل چلتی تھی یا ورٹیکل چلتی تھی، یہ 2 ہی کارڈ جانتی تھی، یا تو سیدھی یا یوں، چاہے ادھر تول لو چاہے ادھر تول لو، عادل کی تلوار بھی عادلت العادل۔ وہ مشہور و معروف واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، نجف شرف میں ایک سر پھرا خاندان کا ایک جوان آیا جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ علی سو گئے؟ سنا ہے تم نے میرے خاندان کے جوانوں کو مار ڈالا؟ آج اگر تم ہوتے تو پتہ چلتا کہ تم کس جری سے تمہارا سابقہ ہے۔ اٹھو، میں ہوں فلاں خاندان کا جوان، اپنی بزرگوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری قبر پہ آیا ہوں۔ جوانی جب جنون اور حسد اور انتقام میں پہنچ جائے تو بہک ہی جاتی ہے۔ زری سے انگلی نمودار ہوئی اور کٹ کے گر گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، پکڑا گیا بیچارہ خدام، خادم پکڑا گیا کہ کوئی نہ تھا زری کے پاس، کا کوئی نہیں تھا۔ پھر تو نے کیا دیکھا کہ یہ جوان مجھ سے اجازت لے کے آیا، میں نے دروازہ بند کر دیا، سب جا چکے تھے ظاہر، اندر ایک چیخ کی آواز سنی، اب جب میں گیا تو دیکھا کہ اس کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے پھر نہیں معلوم کیا ہوا، میں نے نہیں صاحب اس نے مارا ہے، پکڑ لیا اس کو۔ اب یہ
فرمان صادر ہو گیا خلیفہ کی طرف سے، بدمشی قتل کر دو، تیار ہو گیا قتل ہونے کے لیے۔ اے مولا، صدیاں گزر گئیں میرے نسلوں کی تیری خدمت کرتے ہوئے، یہ صلہ کہاں سے مل گیا مجھے؟ دعا مانگتے مانگتے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے کیوں پریشان ہے؟ مولا پکڑ لیا انہوں نے مجھے، میں جیل میں ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پریشان ہے؟ صبح ہوتے ہوتے سب معاملہ ختم ہو جائے گا، ٹکڑے اڑ جائیں گے میرے۔ انہیں دیکھ جب تجھے لے جائیں تو خلیفہ تو ہوگا موجود تماشا دیکھنے کے لیے، ان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ مقتول کے دونوں حصے توڑ لیے جائیں۔ اگر کسی نادان جاہل تلوار نے اس کے دو کیے ہیں تو 19-20 کا فرق ہوگا، اور علی کی ذوالفقار کا یہ کاٹ تھا کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، نہ ماشا ادھر نہ تولا ادھر، تول کے دیکھ لو۔ اب جو تولا تو ملی گرام کا فرق بھی نہیں ہے، تو علی کی تلوار بھی دستخط کرتے ہوئے چلتی تھی۔ گر لیا، مالک کیشتہ سامنے آئے، مولا، ارے ہاں کیا بات؟ مولا اگر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ مولا اگر ایک، ہاں ہاں کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہیں مولا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر، نہیں مولا غلطی ہو گئی مجھ سے، نہیں مالک پوری بات کہو، نہیں مولا غلطی ہو گئی، مالک پوری بات کہو کہ اگر ایک اور قتل کر لیتے تو میرے برابر ہو جاتے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ مولا غلطی ہو گئی، مالک توبہ کر کے پھر سے ہاتھوں پہ بیعت کرو، توبہ کرو، پھر بیعت کرو۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اپنے کشتوں کے میرے کشتوں سے ملانے لگے؟ وہ مالک اشتر جس کی صفت و طاقت کے آگے بھی لشکر خش و خاشاک کی طرح گھومتا تھا، آج وہ علی کے سامنے اس طرح کانپ رہا ہے جیسے زلزلوں کے آگے زمین کانپا کرتی ہے۔ رونے لگے مالک۔ علی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مالک نہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں، بشر تھے نا، پھسل گئے، بشریت پھسل ہی جاتی، جو عصمت سے مقابلہ کرنے کی تمنا کرنے لگتی ہے۔ ہاں ہاں رونا چاہیے تمہیں اپنی دعوت کے اوپر، مگر سنو، سبب سنو، تم نے اس کو مارا جو تمہارے مدِ مقابل آ گیا۔ رات کے اندھیرے گرد و غبار کے ہٹے ہوئے ماحول میں جب کوئی مجرم میری ذوالفقار کے نیچے آیا تو حسب عادت ذوالفقار جھکی، نظر عصمت نے جھکتے جھکتے 7 صلبوں پہ نظر ڈال لی۔ اگر کہیں کوئی مومن نظر آیا تو ذوالفقار اس طرح پلٹی جیسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا۔ محسوس کیا آپ نے؟ اب سمجھ میں آیا کہ ذوالفقار ہر جگہ کیوں نہ چلی۔ نسلوں کو بچانا جہاں ہو، اگر نسل بچانی نہ ہوتی تو پھر جنگ جمل میں سگی بہن کے سامنے بھائی کیسے آتا علی کی حمایت کے لیے؟ یہ بتانا تھا کہ اگر کہیں تلوار چل جاتی تو وہ حق کو بیٹا بھی مارا جاتا، اور کہیں جنگ صفین میں حاکم شام کو گل کر دیا جاتا تو پھر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد اپنے بزرگوں کی سازشوں کو نہ کھولتا، جس نے تاش پر ٹھوکر مار کے کہا لے جاؤ ان غاصبوں کو دے دو جنہوں نے آل رسول سے حق چھینا تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہر جگہ یہ تلوار نہیں چلتی، اور جب نہیں چلتی تو پھر نسلوں کا امتیاز آنا ضروری ہے۔ 7ویں نسل ہو یا آگے کی 7ویں نسل،
اپنے اثرات لے کے چلتی ہے۔